اصل میں بات ہی تو رحمت کی ہے. اصل یہی ہے کہ ہم اتنے گناہ نہیں کر سکتے جتنی بڑی اس کی رحمت ہے. اچھا سیکھنا کیا ہے رحمانی صاحب؟ سیکھنا یہ ہے کہ عبد الکریم فرمایا آپ نے کہ ہو سکتا ہے امت الکریم ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ امت الکریم نہیں ہوتی ہے، امت الکریم ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر رحمانی صاحب سے بھی انشاءاللہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرم، روشنی سب کے لیے، اور آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، جس پر محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب نے بڑی سیر گفتگو کی، بہت سارے مثالوں کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کیا. احاطہ بہرحال نہیں ہو پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا احاطہ ہم اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے. ہم بڑی حد تک اس کو بیان کر دیتے ہیں. میں محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے پھر بے حساب دیتا ہے، جیسے کہ تذکرہ بھی ہوا تھا. تو اس پر گفتگو فرمائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. بلا شبہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے وہ کرم کے جتنے پہلو ہیں ان سب پر غالب ہے. سب پر غالب، یعنی وہ رحم ہو، عفو و درگزر ہو، وہ ستاریت ہو، غفاری کے معاملات ہوں، ایون جو رزق دینے کے معاملات ہیں، جو عطا کرنے کے معاملات ہیں. تو یہ شان کریمی جو ہے وہ تمام صفات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غالب نظر آتی ہے. یعنی اس کا کرم ہر صفت کے اوپر ہمیں غالب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو اس میں ایک کیفیت تو سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ چونکہ خالق ہے، جی ہاں بالکل، اور اس نے ہم سب کو خلق فرمایا ہے. تو ایک باپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنی اولاد سے کہیں نہ کہیں محبت ہوتی ہے، چونکہ اس کا جز ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے ایسا خلق فرمایا ہے کہ مخلوق اس کا جز نہیں ہے، لیکن اسے اپنی مخلوق سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ روایتوں میں آیا کہ ماں سے 70 درجے کہیں زیادہ محبت کرنے والا. اس کی محبت اس کیفیت میں ہے کہ اس کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی شان والا ہے وہ. تو اپنی مخلوق سے وہ ہمیشہ محبت فرماتا ہے، اور یہ محبت کے مظاہر میں سے ہے کہ جب اس نے خلق فرمایا تو خلق فرما کر اس نے صرف چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خلق کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اس کائنات کے اندر میری جتنی ضروریات تھیں میرے آنے سے پہلے وہ عطا فرما دی. اور پھر عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کی شان یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر بھی ہے. اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لامحدود ہے. دنیا میں ہر دینے والا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. جب وہ دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے دینے کے بعد کہ یار اگر میں نے اس کو اتنا دے دی تو میرے پاس پیچھے کتنا بچے گا. صحیح بات. پھر اگر اس نے دوبارہ مانگ لیے تو میں کتنا دوں گا. صحیح بات. اور پھر اگر ڈیمانڈ آ گئی تو میں پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو تھوڑا روک کر دوں ہر چیز کی، تاکہ دوسری دفعہ دنیا میں انسانوں کے پاس ہر چیز، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اگر یہ آ جاتا ہے میرے پاس تو میں اس کی ضروریات کو پورا کر سکوں. مگر رب کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عنده مفاتیح الغیب، اور زمین اور آسمان کی تمام خزانوں کا وہ یکتا مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے. تو بندہ جتنی مرتبہ اس کی بارگاہ میں جائے وہ عطا فرماتا ہے، چونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جتنی مرتبہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے تو چونکہ دینے والا ایسی شان والا ہے جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو جب وہ عطا فرماتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے، وہ حساب نہیں رکھتا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دوسروں کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا. یہ بھی اس کی شان کریمی ہے، چونکہ جب رب عطا فرماتا ہے تو عزت اور افتخار کے ساتھ عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. اور کوئی دوسرا دیتا ہے تو وہ اپنا محتاج بنا کر دیتا ہے. پھر رب کی شان کریمی یہ ہے کہ جو اسے مانتا ہے اس کو بھی عطا فرما رہا ہے، اور جو نہیں مان رہا اس کو بھی عطا فرما رہا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. فرمایا کہ وہ ایسا لطیف اپنے بندوں کے ساتھ، جو نیک ہے وہ بھی اسی کے رزق سے کھا رہا ہے، اور جو گناہگار ہے وہ بھی اسی کے ادا کردہ رزق سے کھا رہا ہے. اپنے بندوں کو گناہوں کی وجہ سے صرف وہ ہلاک نہیں کرتا، صرف نافرمانیوں کی وجہ سے رزق نہیں روک دیتا کسی کا کہ چونکہ آج تم نے نماز نہیں پڑھی تو آج تمہیں یہ نہیں ملے گا. اس طرح عموماً والدین تربیت کے لیے کبھی کر دیتے ہیں کہ آج تم نے بات نہیں مانی تو دوپہر کا کھانا بند ہے، ناشتہ بند ہے، فلاں معاملہ بند ہے، یوں بند ہے. کوئی بھی ایسی فیسلٹی جو ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے
تربیت کے لیے، مگر رب کی شان کریمی یہ ہے کہ بھئی مجھے رب ماننا ہے، محبت سے مانو، زبردستی نہیں کیا بات، کہ جی روزی روک لی تو رب مانو، روٹی رک گئی تو رب مانو، بارش رک گئی تو رب مانو، نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، رب ماننا ہے تو محبت سے مانو۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ جب وہ عطا فرماتا ہے تو فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، چونکہ اس کے خزانوں میں کمی کوئی کیا نہیں بات ہے، ہے، اس لیے وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ان کو اگر میں نے دے دیا اور پھر دوبارہ آگے تو کہاں سے دوں گا۔ بندہ جتنی مرتبہ مانگے رب کی بارگاہ میں، جتنی مرتبہ رجوع کرے، وہ ہر دفعہ نہ صرف عطا کرتا ہے بلکہ کریم تو وہ ہوتا ہے جو بدون الاستحقاق عطا کرتا ہے، کیا بات، یعنی مستحق نہیں بھی ہے تو بھی رب کی بارگاہ میں آئے گے تو رب عطا فرمائے گا۔ بدون تمنا عطا کرتا ہے، یعنی جو تمنا نہیں ہے، تمنا سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے، اسی کو کریم کہا جاتا ہے۔ کیا بات، یہ رب کی شان کریمی کے مظاہر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔